جیسے کہ میں نے کہا کہ کانٹ علم نظری کہہ لیں، یہ کہتا ہے کہ حواس جو ہیں اطلاعات فراہم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے عقل اطلاعات فراہم نہیں کر سکتی، عقل صرف اطلاعات کو منظم کرتی ہے، اور یہ تنظیم دو سطح پہ کرتی ہے۔ فہم کی بنیاد پہ فہم جو ہے وہ تصورات فراہم کرتا ہے، اور عقل جو فہم سے بالا جو عقل ہے وہ خیالات فراہم کرتی ہے، اور خیالات جو ہے بنیادی طور پہ اصول عامہ ہے، یہ بھی تنظیم کے اصول ہے۔ تو پہلے جو عقل تصورات کی بنیاد پہ اس اطلاعات کو منظم کرتی ہے، اور پھر جو اطلاعات منظم ہو جاتی ہیں تصورات کو بنیاد پہ اس کو اصول عامہ کی بنیاد پہ منظم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تو علم نظری میں۔ علم عملی کا بھی یہی چیز ہے۔ علم عملی میں یہ ہے کہ اطلاعات جو ہے یا عمل کی وہ خواہشات سے آتی ہیں، یہ خواہشات بتاتی ہیں کیا کرنا چاہتا ہوں میں، عقل نہیں بتا سکتی۔ عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کیا مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، تو وہ منظم کرتی ہے میرے عمل کو، دو معنوں میں منظم کرتی ہے۔ پہلے کہتی ہے کیا مجھے یہ کرنا چاہیے، تو یہ اخلاقی سوال ہے، اور ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ اس کو اگر کرنا چاہیے تو کیسے اس کو کروں، سمجھے؟ یہ دو سوال ہیں۔ تو یہ جو ہے مورل کویشچن ہے، اخلاقی سوال ہے، اور یہ ٹیکنیکل کویشچن ہے۔ اسی کو سیلف انٹرسٹڈ ریشنالٹی کہتے ہیں، خود غرضانہ ریشنالٹی، ان معنوں میں کہ یہ خواہشات کا انکار نہیں کرتی بلکہ خواہشات کی تنظیم کرتی ہے اسے، کیونکہ عقل خود جو ہے یہ نہیں پتا، اس خود کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف ایک اصول تنظیم ہے۔ اور جو تصور یا اصول عامہ جو ہے خواہشات کی تنظیم کرتا ہے وہ عالمگیری اصول ہے، اور اس اصول کی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان خدا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میں جو چاہ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے چاہنے سے دوسرے انسان کے خدائی پر حرف نہ آئے، اس کی آزادی میں رکھنا نہ ڈالوں۔ تو بنیادی وہی اصول ہے جو لبرل اصول کہتے ہیں کہ میرا مکہ وہاں تک جا سکتا ہے جہاں سے تیرا ناک شروع ہوتا ہے۔ تو کانٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا چاہو تو یہ سوچو کہ وہ عالمگیری عمل بن جائے، یعنی چوری کرنا چاہو تو یہ سوچو کیا چوری جو ہے ایک عالمگیر اصول بن سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو چوری صحیح ہے، اور نہیں ہے تو چوری صحیح نہیں۔ چوری بذات خود غلط اور صحیح نہیں ہے۔ یعنی عالمگیری اصول کیوں نہیں بن سکتا؟ کم از کم آج ہمارے اس لیے نہیں بن سکتا کہ میں دوسرے کے سامان کی چوری کر رہا ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا میں اس بات کو جائز سمجھوں گا کہ دوسرا میرے سامان کی چوری کرے۔ تو اس میں اہم بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ عقل خود یہ نہیں بتاتی کہ بذات خود کوئی چوری جائز اور ناجائز ہے اخلاقی طور پہ، کیونکہ عقل کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے، اور عقل جو ہے مذہب کا یہ دعویٰ رد کرتی ہے کہ وہ اخلاقیات فراہم کرتی ہے کانٹ کے نزدیک۔ تو اب اخلاقیات جو ہے صرف اس کا ایک اصول یہی ہوگا کہ کیا میں اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ سکتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ اگر دوسرے کا مال ہے تو ٹھیک ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں چوری کروں کیونکہ میرے سامان میں اضافہ کروں، لیکن مجھے دوسروں کو کی جگہ کہ کیا یہ اگر میں علی ہوں تو کیا میں اس کی چوری کروں گا؟ تو علی کا سامان ہے تو میں چوری کروں گا، لیکن کیا یہ میرا سامان ہوتا تو یہ میں نے دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھا تو میں کروں، نہیں میرا سامان تو چوری نہیں، تو اس کا مطلب ہے مجھے چوری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عالمگیری اصول ہے، لیکن اس میں جیسا کہ آئے گا عالمگیری اصول کوئی مطلق کرائٹیرین یا میزان فراہم نہیں کرتا، کیونکہ میری یہ صلاحیت کہ میں کسی چیز کو عالمگیریات سکوں یا نہیں سکوں معاشرے اور اس کے معیارات کے بدلنے سے، اور تعلیم اور نظام اور میرے فہم کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے اس قاعدے کے مطابق چوری کرنے کے عمل کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہ سکتا کہ ہر شخص کو چوری کی اجازت ہو، اس صورت میں خود اس کی املاک کی بھی چوری ہو جائیں گی۔ تو اسی کو سیلف انٹرسٹڈ کہتے ہیں کہ میں صرف خود غرض نہیں ہوں بلکہ انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ، یعنی مطلب یہ ہے کہ میری خود غرضی جو ہے عقلی خود غرضی ان معنوں میں ہے کہ میں اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چوری کو جائز سمجھا گیا تو میرا مال بھی چوری ہو سکتا ہے، اور ایسا معاشرہ قائم ہوگا جس میں ہر ایک کا ملکیت کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا۔ تو ایسے معاشرے میں جو ہے لانگ رن میں نہ صرف یہ کہ دوسروں کو نقصان ہوگا بلکہ مجھے بھی نقصان ہوگا۔ تو اس قاعدے کے مطابق چوری کرنے کے عمل کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی نہیں چاہ سکتا کہ ہر شخص چوری کرنے کی اجازت، اس صورت میں خود اس کی املاک بھی چوری ہو جائیں گی اور یہ ناقابل قبول ہے۔ لیکن جناب الرضا کا جواز ہے، کسی فرد کی جناب الرضا سے کسی دوسرے کا جناب الرضا کا ارادہ تک پہنچنے سے نہیں رک جاتا، لہذا جناب الرضا ایک عالمگیری طور پہ مستحسن فعل ہے۔ لیکن مطلب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کانٹ کے زمانے میں جناب الرضا کو عالمگیری آنا نہ جا سکتا ہو، کیونکہ وہ لوگ عیسائی تھے، لیکن یہ کہ جب عیسائیت کمزور ہو گئی تو عالمگیری اصول ہی کے مطابق جناب الرضا جو ہے وہ جائز ہو گئی۔ مثلاً کانٹ کے زمانے میں جو ہے لواطت جو ہے لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے ان معنوں میں کہ وہ اس کو عالمگیر آ نہیں سکتے تھے اس بنیاد پہ کہ ان پہ عیسائیوں کا کچھ اثر باقی تھا، لیکن آج اس کو عالمگیر آ سکتے ہیں تو اس کو جائز بنا رہے ہیں۔
سرمایہ کی بڑھوتری اور آزادی کا فروغ، اچھا تو یہ الگ بحث آگے شروع ہوگی، سرمایہ اور آزادی کا تعلق ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلی بار بحث کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتہ۔